جنت میں محل تیار کرانے کا وظیفہ۔ رحمت عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد یا عورت 10 بار سورہ اخلاص پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، اور جو 20 دفعہ پڑھے تو 2 محل تیار ہو جاتا ہے، اور جو 30 دفعہ پڑھے تو 3 محل تیار ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اسی طرح ہر 10 پر ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، پھر تو ہم جنت میں بہت سے محل بنوا لیں گے، یعنی سورہ اخلاص بہت پڑھا کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا دینے والا ہے، اس کے یہاں کیا کمی، جتنی پڑھو اور جتنی چاہے محل بنوا لو۔ سبحان اللہ۔ تکلیف خدا کی رحمت ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہترائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ تکلیف میں زیادہ پریشان نہ ہوں، تکلیف کو خدا کا غضب نہ سمجھیں بلکہ اس کو خدا کی رحمت سمجھیں، کیونکہ تکلیف میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں، خدا کی مغفرت بڑھتی ہے، خدا یاد آتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے اور بڑائی دل سے نکل جاتی ہے۔ ایسے آرام مال دولت میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اگر تکلیف خدا کی رحمت نہ ہوتی تو نبیوں اور ولیوں کو تکلیف میں نہ ڈالتا۔ کسی کے گھر میں جھانکنا حرام ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنے کی اجازت مانگنا تو نظر ہی کی وجہ سے مقرر ہوا ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکنا چاہتا تھا۔ آپ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ اگر تجھ کو جھانکتے ہوئے دیکھتا تو تیری آنکھیں پھوڑ ڈالتا، کیونکہ کسی کے گھر میں جھانکنا تاکنا منع ہے۔ گھر میں آنے کی اجازت مانگنا اسی لیے مقرر ہوا ہے کہ آدمی کی نظر غیر جگہ نہ پڑے، اور جب تو نے جھانکا تو اجازت مانگے گا یا کیا فائدہ ہوا، مانگنے کا کیا فائدہ ہوا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ کسی کے گھر میں جھانکنا تاکنا حرام ہے۔ آج کل یہ مسئلہ نہ جانے کس وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ صبر کرنے کا بدلہ جنت ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ایماندار بندے کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں، کہ میں نے اس کے دنیا کے عزیزوں میں سے کوئی اس کا عزیز لے لیا اور اس نے ثواب سمجھ کر اس پر صبر کیا۔ یعنی ایمان والے بندے کو کوئی پیارا، جیسے ماں باپ، بیٹی بہن بھائی وغیرہ مر گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ جنت تابعداری سے ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت روکی گئی ہے اور بھر دی گئی محنت اور تکلیفوں سے، اور دوزخ بھر دی گئی ہے دل کی خواہشوں اور مزوں سے۔ یعنی جنت بغیر عبادت اور تابعداری کے نہیں ملتی، عبادت اور تابعداری بغیر محنت اور تکلیف اٹھائے حاصل نہیں ہوتی، اور دنیا کی مزہ اور برے کاموں کو انجام دوزخ ہے۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں ہر ایک آدمی اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرے گا۔ اس حدیث شریف سے مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ مرا تو ایمان ہی کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا، اگر بے ایمان مرا تو وہ بے ایمان ہی اٹھے گا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو پسند کرے اور اسی پر چلے، یعنی اپنا چال چلن، رنگ ڈھنگ، صورت سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے والا شان کے موافق بنائے اور اسی حال میں دنیا سے جائے، کافروں اور فاسقوں کی صورت اور عادتیں اختیار نہ کرے۔ جنت اور دوزخ میں جانے کا سبب ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملا، یعنی مرتے دم تک اس کا کسی چیز کو شریک نہ جانا، وہ جنت میں جاوے گا، اور جو مرتے وقت تک کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک جانتا رہا وہ دوزخ میں جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ کو مالک اور حاجت رو سمجھتا رہا اور کسی حال میں بھی کسی مخلوق کو اس کا شریک نہ بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت اور قدرت یا اختیار کسی بھی نہ سمجھا، بس وہ جنتی ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی نفع اور نقصان کا مالک مانتا رہا وہ مشرک ہے، دوزخی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جنت اور دوزخ میں جانے کا کیا سبب ہے؟ تب آپ نے یہ حدیث شریف فرمائی، جس حال میں